اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز تہجد یعنی قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت۔ قرآن مجید میں جہاں عباد الرحمن کے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جیسے وہاں سے شروع ہو کر ان میں ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ جو اپنی راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مومنوں کی ایک عباد الرحمن کی لازمی صفت کے طور پر یہ بیان کی گئی ہے۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے خوف اور طمع کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، یعنی قیام اللیل رات کی دعاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا ایک حصہ شب بیداری کرتے ہوئے عبادت میں گزارے، نافلۃ بطور نافلہ ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، تو قیام اللیل کے نتیجے میں عین ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول المخاطبین ہیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور آپ کے حوالے سے تمام امت کے ہر فرد کے لیے یہ حکم صادر کیا ہے جو بھی مقام محمود یعنی لقاء الہی کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو، ان کی مرادات پوری ہو، ان کی نیک تمنائیں پوری ہوں، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ فرض نماز کے علاوہ وہ نوافل میں بھی زور دیں، خاص طور پر قیام اللیل پر زور دیں، چونکہ پھر ایک جگہ فرماتا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطم واقوم قیلا، کیونکہ رات کو بیدار ہو کر عبادت کرنا یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت ہی آسان ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنے ایک منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ نفس کو مارو، اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے وہ سامان دمار۔ تو انسانی نفس انسان کا سب سے بڑے دشمن ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو بہت سارے انسان کے جذبات، ادنا جذبات اور اسی طرح کئی قسم کے خواہشات ہوتی ہیں، تو انسان کو روحانیت سے پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں، تو انسان کا نفس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تبھی تو اسلامی تعلیم کا جو انحصار ہے دراصل کہ یہ تزکیہ نفس پر ہے۔ جتنا انسان تزکیہ نفس حاصل کرتا ہے، جتنا اپنے دل کو پاکیزہ بناتا جاتا ہے، اسی کے مطابق وہ ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کہ عرش کے مالک کی طرف سے یہ ندا دی گئی تھی کہ دعاؤک مستجابن، تیری دعا مقبول ہے، تیری دعا مستجاب ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی بھی، عام انسان بھی جو اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، دن رات اسی تڑپ میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستہ کھول دیتا ہے کہ شرط یہی ہے قرآن مجید کی اتباع کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، اس کے نتیجے میں وہ بلند و بالا مقام اپنے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق وہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہ آگے ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اسی غرض کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ ہر انسان
اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے وجود بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم تھے، اور آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع کے نتیجے میں، آپ کی اطاعت کے نتیجے میں، آپ کے ساتھ غیر معمولی عشق کے نتیجے میں، آپ کی ذات میں فنا ہونے کے نتیجے میں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو بھی وہ بلند مقام حاصل ہوا، نبوت کے عظیم شان منصب پر آپ فائز ہوئے، امتی نبی کا جو منصب پر آپ فائز ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں۔ تو یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ ہر انسان اس میں سعی کر سکتا ہے، ہر انسان اس میں آگے بڑھ سکتا ہے، ان کے لیے موقع ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ کیا وہ شخص جو رات کی مختلف گھڑیوں میں سجود اور قیام کی صورت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، کیا ان سے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ رات کی مختلف گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اٹھا کریں، تہجد پڑھا کریں۔ اور اسی لیے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی شرائط بیعت میں، جماعت میں داخل ہونے کے لیے جو شرائط اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مطابق آپ نے شائع فرمایا ہے، اس میں نماز تہجد کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اور آپ نے بارہا اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نماز، ہر احمدی نماز تہجد کا التزام کرے، خواہ 2 رکعت ہی صحیح۔ اب میں 1-2 احادیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلائے کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلائے کرو ضرورت مندوں کو۔ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، حدیث کے اس حصے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو اس حال جبکہ تمام عام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا تدخل الجنت بسلام، پھر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ یعنی یہاں پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کی نماز، قیام اللیل میں توجہ کیا کرو، رات کو نماز پڑھا کرو، جب تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں تم اٹھو اور نماز پڑھو۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ پھر فرمایا وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ نماز سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز نوافل سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعۃ، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، انسانی ہر مومن کے دل میں ایک قیام اللیل کی رغبت پیدا کرنے والی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی اللیل لساعۃ، یقیناً رات کو ایک ایسی گھڑی ہے، ہر رات کو ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالی خیرا من امر الدنیا والآخرہ، اگر جب ایک مسلم جب دعا کرتے کرتے اگر وہ گھڑی کے موافق ہو جائے، وہ مقبول ترین گھڑی اللہ تعالی نے خاص طور پر مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ موافق ہو جاتا ہے، موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ضرور اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وذالک کل لیلۃ، اور یہ جو دعائیں قبول ہونے کی گھڑی ہر رات کو موجود ہے، ہر رات کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو، ہر مومن کو چاہیے رات کی مختلف گھڑیوں میں عبادت کی طرف خاص طور پر توجہ، تہجد کی نماز کو لازم کرنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر روز ہر رات کو سمائی دنیا میں نازل ہوتا ہے،
جب ثلث اللیل باقی رہتا ہے، رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یدعنی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں، ومن یستغفر لی فاغفر لہ، کون مجھ سے استغفار کرتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگتا ہے میں ان کی دعاؤں کو بخش دوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے وہ تہجد کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعاؤں میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار اور قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے، لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 182۔ پھر فرمایا راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ وہ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آبپاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آبپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو عظیم شان تبدیلی واقع ہوئی، انقلاب پیدا ہوا، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کیسے انہوں نے وہ راتوں کو کیسے دعائیں کیا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ حضور اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں ترک الغبوک و بدلوا من ذوقہ ذوق الدعاء بلیلۃ الاحزان، ان لوگوں نے رات کی شراب کو چھوڑ دی، لیکن کیا کیا؟ وہ بدلوا من ذوقہ ذوق الدعاء بلیلۃ الاحزان، اس شراب کے ذوق کو انہوں نے غمزدہ راتوں کی دعا میں تبدیل کر دیا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو عظیم شان ان کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا، جو عظیم شان ترقی انہوں نے حاصل کی، اس کا ایک لازمی حصہ نماز تہجد و قیام اللیل، رات کی مختلف گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔